نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی 13 تاریخ کا ایک خاص امر آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہر حاجت، ہر ضرورت، ہر مراد آپ کی پوری کرنے کا باعث بنے گا۔ یاد رکھیں، انسان کی پریشانیاں، حاجتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میری یہ مراد پوری ہو جائے تو بس میرے سارے کام ہو جائیں گے، مجھے پھر دوبارہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن پھر اس کی نئی حاجتیں، نئی ضرورتیں شروع ہو جاتی ہے اور مجھے پھر دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن وہ پھر اس کی نئی حاجتیں، نئی ضرورتیں شروع ہو جاتی ہے اور مانگنا کس سے ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور سے سوال نہیں کرنا۔ یہ اپنی عادت بنا لیں اور اپنی عادات مضبوط بنا لیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب انسان اللہ سے سوال کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کے غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا ترک کر دیتا ہے، اللہ اس کی غیرت ایمانی کی وجہ سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ ملتا تو ہندو کو بھی بت سے ہے، دینے والا اللہ ہے، لیکن وہ سوال بت کے آگے کر رہا ہے۔ اس لیے اسی طرح آپ اللہ کے غیروں کی قبروں پہ جا کر، درخت پہ جا کر ہاتھ پھیلا رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں شاید مجھے ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ نہیں، دینے والا ایک ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات وہ تقسیم کرنے والی ہے کہ ہمیں اپنی حاجتیں پوری کرانے کے لیے، ہمیں عزت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اپنی مرادیں پوری کرانے کے لیے قرآنی اعمال کو مضبوط پکڑنا چاہیے۔ اور ایک اصحابی رسول ہے اور کہنے لگے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، آقا نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر سوال کیا تو پھر اس نے مجھے عطا کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، یاد رکھو، سوال بہت اچھی چیز ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے کہ مانگ لو اور مل جائے، لیکن سوال کرنا یہ انسان کا باعث ندامت بن جائے گا روز محشر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت کے لیے فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ میں سوال سے اپنے آپ کو اتنا دور کر لیا کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا تھا، چابک زمین پر گر جاتی تھی تو میں نوکر کو نہیں کہتا تھا کہ مجھے اٹھا کر دو، میں خود اترتا تھا۔ جیسے کسی کو آپ کہتے ہو پانی پلا دو، آپ کہتے ہو مجھے وہ فلاں چیز لا دو، وہ کہتے ہیں میں نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا۔ تو اب یہ سوال اللہ سے کرنا ہے اور اپنے مرد، عورت، بچے، بوڑھوں کی عادت بنا لیں۔ مانگنا صرف اللہ سے ہے، رونا صرف اللہ کے سامنے ہے، مخلوق کے آگے آنکھیں نہیں سجانی۔ اللہ کے علاوہ سوال کسی کے آگے نہ کریں۔ اور یہ وظیفہ آپ نے خاص طور پر پڑھنا ہے، واللہ الغنی وانتم فقراء، واللہ الغنی وانتم فقراء۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، درود ابراہیمی۔ وانتم فقراء، انتم سے مراد اللہ کہتا ہے تم سارے فقیر ہو، میں دینے والا ہوں۔ انتم سے مراد نبی بھی ہیں، اصحابہ کرام بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ولی کرام بھی ہیں، امت کے سارے لوگ ہیں، کائنات پوری اس میں آ جاتی ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ اللہ ایک دینے والا ہے اور ساری کائنات اللہ سے لینے والی ہے۔ داتا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا جو اس کو پڑھے گا اللہ اس کو اتنا دے گا
کہ ہر حاجت پوری کرے گا، اس کے علاوہ جو دعا کریں گے وہ مراد پوری ہوگی، اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور اپنی زندگی کا جز بنا لیں، اور اسی آیات کو ذوق و شوق سے پڑھیں تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔